بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور فضل سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا قیوم اور ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ دوستو، آج میں آپ کو فرق سیار کے بارے میں بتاؤں گا اور اس کی مکمل تاریخ اور اسے کیسے مارا گیا، یہ کیسے بادشاہ بنا۔ مکمل ویڈیو میں آپ کو ساری معلومات ملیں گی، تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ تو دوستو شروع کرتے ہیں۔ بہادر شاہ اول کے دوسرے اور سب سے قابل اور چہیتے بیٹے عظیم الشان کا بیٹا فرخ سیار بنگال میں اپنے باپ کے نائب کی حیثیت سے فرائض سر انجام دے رہا تھا کہ اس کے چچا جاندار شاہ نے اس کے باپ کو 17 مارچ 1712 کو قتل کر دیا۔ فرخ سیار بہت غزیل اور وحشی قسم کا انسان تھا۔ جب اسے اپنے باپ کی موت کا پتہ چلا تو اس نے فوراً بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس نے پہلے تو اپنے چچا جاندار شاہ کو جنگ میں ہرایا اور پھر اسے قتل کر دیا اور خود ہندوستان کا نیا بادشاہ بن گیا۔ اسے سید بھائیوں کی حمایت حاصل تھی۔ سید بھائی جو اعلیٰ دربار اور پٹنہ میں اس کے نائب تھے اور انہی کی مدد سے اس نے جہاندار شاہ کو شکست دی تھی۔ جلال الدین فرخ سیار جو کہ فروری 1713 میں تخت نشین ہوا، تخت پر بیٹھنے کے بعد اس نے تمام مغل شہزادوں کو اندھا کر دیا، جس کے بارے میں اسے خدشہ تھا کہ وہ اس کے خلاف بغاوت کر سکتے ہیں۔ ان میں جہاندار کا بیٹا عزیز الدین، محمد اعظم کا بیٹا والا تبار اور اس کا چھوٹا بھائی ہمایوں بخت بھی شامل تھا۔ اور اس نے کئی معزز امراء کو قتل کروا دیا، جن میں ذوالفقار جیسا مغلیہ خاندان کا باوقار اور غیرت مند سپہ سالار بھی شامل تھا۔ فرخ سیار کے دربار میں سید برادران بادشاہ گر کے طور پر سامنے آئے اور شاہی خاندان میں ان کی مداخلت بہت زیادہ بڑھ گئی، جس کی وجہ سے شاہی اقتدار کمزور ہوتا گیا۔ فرخ سیار نے اپنے 6 سالہ دور میں اس قدر خون ریزی کی کہ زمین کانپ اٹھی۔ اس کی حکومت کا آغاز ہی خون ریزی سے اور صفاقی کے بدترین مظاہر سے ہوا تھا۔ وہ سخت مزاج انسان تھا۔ وہ بھول گیا کہ مکافات عمل بھی کوئی چیز ہے۔ اس کے دور میں اقتدار سید برادران کے اختیار میں تھا۔ دوسری طرف قاضی عبدالترانی کو امیر جملہ کا خطاب ملا، جس کی وجہ سے وہ بادشاہ کا معاون خاص بن گیا۔ اس نے بہت سے امراء کو حسن سلوک کر کے اپنا گرویدہ بنا لیا۔ اس سے سید برادران اور امیر جملہ قاضی ترانی کے درمیان دشمنی کی بنیاد پڑ گئی۔ اس منافقت نے سید برادران کی وفاداریوں کا رنگ پھیکا ہو گیا اور مغل دربار گروہوں میں بٹ گیا۔ فرخ سیار کے دور کا اہم واقعہ نظام ملک کے نام سے تاریخ میں درج ہے۔ نظام ملک ایک بہت اچھا اور بہادر امیر تھا۔ اس نے جاتے ہی دکن کا نظام و رسوب درست کیا اور وہاں شاہی وقار کو بحال کیا۔ اس نے مرہٹوں کی سرکوشیوں کو ختم کیا اور انہیں اضافی ٹیکس وصول کرنے سے منع کیا۔ شاہی علاقوں میں ان کی مداخلت بہت زیادہ بڑھنے لگی اور 3 سال بعد ان کی جگہ سید علی کو مقرر کر کے انہیں واپس بلا لیا گیا۔ سید علی جو کہ سید برادران کا دوسرا بھائی تھا، یہی نظام الملک ترانی گروہ کا سردار بنا اور حیدر آباد دکن کی آزاد حکومت بھی اسی نے قائم کی۔ اور دوسری طرف راجہ ارجیت سنگھ کا طرز عمل بہادر شاہ اول کے دور سے باغیانہ تھا۔ فرخ سیار نے اپنے ماموں اور سید علی کو اس کی مخالف بھیجا۔ ارجیت سنگھ شاہی لشکر کی آمد کے بارے میں سن کر پہاڑیوں میں چھپ گیا، تاہم بعد میں اس نے معافی کی پیشکش کی۔ اور سید علی بھی راجپوتانہ میں زیادہ دیر رکنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ انہیں ان کے بھائی سید حسن سے مسلسل اطلاعات موصول ہو رہی تھیں کہ ان کے مخالفین ان کی حکمرانی کو ختم کرنے کے لیے پوری طرح کوشاں ہیں۔ اس لیے حسین علی اجیت سنگھ کی معذرت کو قبول کر کے واپس لوٹ آیا۔ البتہ اس نے راجہ سے یہ طے کر لیا کہ وہ اپنی بیٹی بادشاہ کے نکاح میں دے گا اور اپنے بیٹے کو امیر الامراء کے لشکر میں شامل کرے گا۔ دونوں سید برادران اپنے اپنے عہدے اور غرور میں اس حد تک بڑھ چکے تھے کہ بادشاہ فرخ سیر ان کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بن کے رہ گیا تھا۔ سید برادران کا وزیر رتن چند جو کہ ایک ہندو تھا، وہ اپنی مرضی سے لوگوں کو سرکاری ملازمتیں بانٹ رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے تمام بڑے عہدوں پر ہندو مذہب رکھنے والوں کو مقرر کر دیا اور ملازمت کے حصول میں ہندوؤں کو زیادہ ترجیح دیتا۔
اس کے برعکس امیر جملہ، جسے شاہی مہر استعمال کرنے تک کا حق حاصل تھا، عوام کے کام آتا اور لوگوں کی نظر میں اس کی بہت قدر اور احترام تھا۔ امیر جملہ نے حسین علی کو دکن کی وزارت دے کر دارالحکومت سے باہر جانے کا حکم جاری کیا، جس پر دونوں سید برادران نے غصے کا اظہار کیا اور اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ لیکن بعد میں فرخ سیر کی والدہ کی شمولیت سے ان کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے کے مطابق سید علی حسین دکن اور امیر جملہ کو پٹنہ بھیج دیا جائے گا۔ بظاہر تو لگ رہا تھا کہ فرخ سیار اور سید برادران کے درمیان معاملات طے پا گئے ہیں، لیکن بادشاہ فرخ سیار نے احمد آباد کے حاکم کو خفیہ پیغام بھجوایا کہ وہ سید علی کی اطاعت کرنے کی بجائے اسے قتل کر دے۔ چنانچہ ستمبر 1715 میں دونوں لشکروں کے درمیان ایک خون ریز جنگ ہوئی۔ داور خان جو کہ حاکم تھا، اس کا لشکر سید علی کے لشکر پر بھاری ثابت ہو رہا تھا۔ سید علی کا لشکر ابھی بھی بھاگ ہی رہا تھا کہ ایک گولی داور خان کو جا لگی اور وہ مر گیا، اور اس طرح سید علی یہ لڑائی جیت گیا۔ داور خان کے مرنے کی خبر سن کر بادشاہ کو بہت صدمہ پہنچا اور سید برادران اور فرخ سیار کے درمیان تناؤ روز بروز بڑھتا جا رہا تھا۔ امیر جملہ، جسے پٹنہ کا حاکم بنا کر بھیجا گیا تھا، وہاں کے حالات سے دل برداشتہ ہو کر واپس لوٹ آیا، اور بادشاہ اور وزیر، جو کہ سید برادران تھے، ان دونوں کے درمیان مسلسل تناؤ بڑھ رہا تھا اور عوام کے معاملات پر کسی کی نظر ہی نہیں تھی۔ فرخ سیار کے دور کا ایک اور بڑا کارنامہ بندہ بیراگی کا خاتمہ ہے۔ بندہ، جو کہ مسلم دشمنی میں اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ وہ جس مسلمان کو دیکھتا اس کو کاٹ کے اس کے 2 حصے کر دیتا۔ گرو نانک کی موت کا بدلہ اس کے سینے میں آگ کی طرح بھڑک رہا تھا اور وہ مسلمانوں کو چن چن کر مارنا شروع کر دیا۔ بچے بوڑھے جو بھی اس کی پہنچ میں آتے ان کو مار دیتا۔ حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر دیتا، پیٹ سے بچے نکال کر دیواروں پر لٹکا دیتا، زمین پر پٹک دیتا۔ بندہ بیراگی کو بہت کوششوں کے بعد گرفتار کر لیا گیا۔ وہ مغل سلطنت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بنا ہوا تھا۔ اس کی گرفتاری کرنے کے بعد اس کا اور اس کے ساتھیوں کا منہ کالا کر کے سارے دہلی میں گھمایا گیا۔ پھر روزانہ 100 سکھوں کو قتل کرنے کا حکم، اس طرح 300 سکھ قتل کر دیے گئے۔ بندہ سنگھ کو قتل کرنے سے پہلے پوچھا گیا کہ اس نے اتنے مظالم کیوں کیے۔ بندہ سنگھ کا جواب بہت ہی خاص تھا اور وہ سب کو چونکا دینے والا تھا۔ وہ بولا، جب انسان راہ حق سے دور ہو جاتا ہے اور نظام کائنات کو اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا مخالف مجھ جیسا ظالم اور جابر ہوتا ہے۔ جب ایسے انسانوں کو سزا مل جاتی ہے تب مجھ جیسے ظالم اور جابر کو قادر مطلق تجھ جیسے بادشاہ کے حوالے کر کے سزا دلواتا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ کے حکم سے اس کی گردن اڑا دی گئی۔ اس طرح 15 مارچ 1617 کو بندہ بیراگی کا خاتمہ ہوا۔ اس کے بعد بادشاہ اور سید برادران، جو کہ اس وقت کے وزیر تھے، ان دونوں کے درمیان تناؤ بڑھتا جا رہا تھا اور عوام کے معاملات پر کسی کی نظر ہی نہیں تھی۔ سب اندرونی مخالفتوں کی وجہ سے ایک دوسرے کے خلاف تدبیریں بناتے رہتے تھے۔ کئی دن تک دربار بند رہتا اور مقدمات کا فیصلہ بھی التوا کا شکار رہتا۔ آخرکار امیر القتب نے بادشاہ کے خلاف اقدام اٹھانے کا فیصلہ کیا اور اپنے بھائی حسن کو پیغام بھیجا کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ دارالحکومت میں آ جائے۔ اس پیغام کو سنتے ہی سید علی نے اپنی فوج اور ضروری سامان کے علاوہ 11,000 مرہٹوں کی فوج بھی ساتھ لے آئے، جس کی قیادت شیوجی وشوناتھ اور کھنڈے سنگھ راؤ کر رہا تھا۔ مرہٹا فوج سپاہی مغل سپاہیوں کے آگے نہ ٹک سکے، لیکن یہ مغل سلطنت کے خلاف مرہٹوں کی شروعات تھی۔ دونوں سید برادران نے پہلے جملہ امیر کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، لیکن وہ ان کی باتوں میں نہیں آئے۔ پھر ایک منصوبے کے تحت سید علی بادشاہ کے پاس گیا اور شکایت کی کہ آپ ہم پر اعتماد نہیں کرتے، اس لیے اجنبی لوگوں کو نواز رہے ہیں۔ ایسی اور بھی شکایات کی۔ دونوں طرف سے بہت شدت کی باتیں ہوئیں۔ سید برادران نے محل کو گھیر لیا اور قلعہ کے دروازے بند کر دیے۔ فرخ سیار اپنے محل میں چھپ گیا، تاہم ایک دستہ ان کی گرفتاری کے لیے اندر گیا اور اسے گرفتار کر کے ایک اندھیرے کمرے میں نظر بند کر دیا گیا اور اپریل 17 کو فرخ سیر کو گلا گھونٹ کر مار دیا گیا۔ سید برادران نے محل کے خزانے کو آپس میں بانٹ لیا اور تخت پر مغل خاندان کے ایک 19 سالہ
लड़के रफ़ी दर्जात को बिठा दिया, लेकिन वो चंद माह बाद मर गया। फिर इसके बाद इसके भाई रफ़ीउद्दौला को हुक्मरान बना दिया गया, लेकिन वो भी थोड़े ही अरसे बाद जहान फ़ानी से चला गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। मैं हूँ आपका दोस्त राना क़य्यूम। इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल राना क़य्यूम ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। मैं आपका दोस्त राना क़य्यूम, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।